الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. سورۃ الاعراف آیت نمبر 168. سورت کا خلاصہ ہے کہ اس سورت میں 3 اہم مسئلے ذکر کیے جا رہے ہیں. پہلا مسئلہ تسلی برائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا مسئلہ وحی الہی کی تابعداری کا حکم اور اس کے لیے بطور نمونہ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ. تیسرا مسئلہ توحید باری تعالیٰ کا بیان اور اس کے لیے بطور نمونہ حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب کے بیانات. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پہلے مسئلے پر بطور نمونہ پیش کیا گیا. اب بنی اسرائیلیوں پر 4 عذابوں کا ذکر تھا. پہلا عذاب بنی اسرائیلیوں کے اوپر طاعون کا عذاب آیت نمبر 162 میں. دوسرا عذاب جب انہوں نے ہفتے کے دن کی تعظیم نہیں کی تو اللہ نے ان کو بندروں کی شکلوں کے اندر تبدیل کر دیا. تیسرا عذاب گزشتہ آیت میں ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ایسے حکمران مسلط کر رہے ہیں جو تمہارا خون چوس کر کے تمہیں سزائیں پہنچائیں گے. اب چوتھے عذاب کا ذکر ہے وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا. یہ چوتھا عذاب بنی اسرائیل کا. اللہ فرماتے ہیں وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے تقسیم کر دیا ان کو فی الارض زمین میں امما، جماعت در جماعت تقسیم کر دیا. تفرقے پیدا کر دیے پھر قواریت پیدا ہو گئی، جدا ہو گئے. منہم الصالحون، بعض ان کے اندر نیکوکار ہیں، ومنہم دون ذالک، منہم الصالحون ومنہم دون ذالک، بعض ان میں نیکوکار ہیں، ومنہم دون ذالک، اور بعض جو ہیں ان میں سے دون ذالک اس کے علاوہ ہے. اس کے علاوہ یعنی بدکار کچھ وہ ہیں جو اللہ کی پسندیدہ لوگ ہیں، صحیح عقیدے اور عمل والے لوگ ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو اس کے علاوہ ہیں، یعنی اس کے علاوہ پھر اور جتنے لوگ ہیں وہ اللہ کی ناپسندیدہ ہیں. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ، اور ہم نے آزمایا تھا ان بنی اسرائیلیوں کو بالحسنات، اچھائیوں کے ساتھ، والسیئات، اور آزمائشوں کے ساتھ. سیئات مصیبتیں، پہلے ہم نے اچھائیاں دی، راحتیں دی، بڑی خوشحالیوں والی زندگی دی، لیکن اس امتحان میں بھی پاس نہ ہو سکے. پھر ہم نے مصیبتیں ڈالی، شاید ہو سکتا ہے کہ احساس پیدا ہو جائے، لیکن احساس پیدا نہ ہوا. وَبَلَوْنَاهُمْ، اور ہم نے آزمایا تھا ان کو بالحسنات، آسانیوں کے ساتھ، آسائشوں کے ساتھ، والسیئات، اور تکلیفوں کے ساتھ، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ واپس لوٹ آئیں. واپس لوٹ آئیں کیا مطلب؟ یعنی کہ تابعداری کی طرف لوٹ آئے، نافرمانی چھوڑ دے، اللہ کے تابعدار بن جائے.
یہ چوتھا عذاب جو ہے ہماری اس امت کے اندر یہ چوتھا عذاب بہت ہے۔ ہر گلی کوچے کے اندر، ہر ملک کے اندر ایسے لوگ ہیں، ایسی فرقہ واریت ہے کہ ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتا، دوسرا تیسرے کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ یہ کہتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں، وہ کہتا ہے وہ مسلمان نہیں، اور ہر ایک نے اپنے باپوں کی کتابوں کو پکڑا ہوا ہے۔ ہر ایک کے پاس اپنے استاد اور اپنے پیر کی کتاب، اپنے استاد اور اپنے پیر کی نصیحت، اپنے استاد اور اپنے پیر کی عزت موجود ہے۔ لڑائی اور جنگ صرف اپنے بڑوں کی ناموس پر ہے، ناموس پر۔ لڑائی جو بیوقوف لوگ ہوتے ہیں یہ کلپ جب کرتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، سوشل میڈیا پر آتے ہیں، تو وہاں پر کلپ شروع کرتے ہیں تو دو چار گالیاں کرتے ہیں اور ایسی غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں کہ الامان معافی۔ ایک عالم دین اس کے ساتھ یہ گندی زبان نہیں چیزتی۔ اس زبان سے اللہ کی دین کی دعوت دے اور اسی زبان سے گندے کلمات ادا کرو۔ میں نے تو کہا تھا کہ بیا تھوڑا سا اپنا یہ اخلاق درست کر لو، تو مجھے کہتا ہے نمو کا مشورہ کی نصیحت ہے، میں روشتا ستا نصیحت ہے۔ وہ بھی تم لوگوں کی وجہ سے جب تم ان کے بڑوں کی عزتوں کو یوں خراب کرو گے، ذاتی اٹیک کیوں کرتے ہو، مسئلہ بیان کرو، وہ بھی تمہارے بڑوں کو یوں بیان کرو، یہ ایسی باتیں کریں۔ تو پھر وہ کہتے ہیں اس میں نے کہا پھر بات تو یہی ہوگی کہ جس طرح اور لوگ بڑوں کی ناموس پر جنگ کرتے ہیں تو تم بھی بڑوں کی ناموس پر جنگ کرو۔ ناموس کی جنگ نہیں ہے، ذات کی جنگ نہیں ہے، بات ہے مسئلے کے اوپر جنگ کرو، مسئلے کے اوپر بحث کرو، اچھے لگتے ہیں۔ یہ کوئی بات ہوئی کہ فلاں نے میرے بڑے کو گالی دی تو میں جواب دوں گا۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بہت بہترین جملہ کہا، وہ کہتے تھے کہ جتنی گالیاں دیتے ہو ساری گالیاں تمہیں مبارک۔ ہمارے پاس گالیوں کا جواب نہیں، ہاں بات کرو دلیل کے ساتھ، تمہاری ہر دلیل کا جواب نہ دے تو پھر بات کرو، گالیوں کا جواب ہمارے پاس نہیں۔ تقسیم امت ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے پاکستان کے اندر اتنے فرقے ہیں کہ اس کی کوئی حد نہیں، اور پاکستان سے باہر جس ملک میں جاؤ تو دوسرے ملک میں ہمارے ان فرقوں کو کوئی نہیں جانتا۔ وہاں پر جاؤ ان کے اپنے ملک کے جو فرقے ہیں وہ جو ہم نے کبھی سنے نہیں ہوئے، عجیب اب یہ ایک مولوی صاحب نے گزشتہ جمعے پر بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں پاکستانیوں پر حج فرض نہیں ہے۔ ایک نیا مسئلہ، ہر ایک مولوی کہتا ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں، مشہور ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی نیا سوچا چھوڑو۔ وہ کہتا ہے کہ پاکستانیوں پر حج فرض نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان تو امریکہ کا غلام ہے، اور غلام کے اوپر تو بغیر آقا کی اجازت کے حج کرنا درست اس کے لیے نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ اسلام آباد کو بند کر دو تو ہفتہ بند رہا، اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان دیا کہ ہم نے اجازت دے دی اسلام آباد کو بولے، اسلام آباد کھول کے تو معلوم ہوا کہ پاکستانی جو ہے یہ امریکہ کے غلام اور غلام پر حج فرض کرو۔ ایک کوتن کے گپشپی طور پر بولا ایک بات کرنا چلو، پھر آگے مولوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ میں گپ نہیں لگا رہا ہوں، یہ میرا فتویٰ ہے، یہ میرا ممبر رسول اللہ کہتا ہے یہ میرا فتویٰ ہے، پاکستانی کوئی بھی حج کرنے نہ جائے، ان کا حج ویسے بھی نہیں ہوتا۔ تو ذرا سوچو، ایک بات اور بھی ہے، غلام حج نہیں کر سکتا مولا کی اجازت کے بغیر،
غلام مولا کی اجازت کے بغیر بیوی بھی نہیں رکھ سکتا. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. غلام مولا کی اجازت کے بغیر بیوی بھی نہیں رکھ سکتا. مولوی صاحب کو تم نے بھی بیوی رکھی ہوئی ہے, شادی کی ہوئی ہے, تم نے اجازت دی ہے نہیں دی ہے, تو اس طرح بات کریں تو ناراض ہوں گے. اپنی زبان کو کنٹرول کر کے بات کریں, شریعت کو مذاق نہ بنائیں. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا, اور ہم نے تقسیم کر دیا ان کو فی الارض امما, زمین کے اندر جماعت در جماعت. منہم الصالحون, بعض ان کے اندر ہے نیکوکار. ومنہم دون ذلک, اور بعض ان کے اندر جو دون ذلک اس کے علاوہ ہیں. لڑائیاں لگی ہوئی تھی, جنگ کر رہے ہیں. وہ ایک شاعر جو بڑا بہترین جملہ اس کا, وہ کہتا ہے کہ نہ تیرا خدا کوئی اور ہے, نہ میرا خدا کوئی اور ہے. خدا رسول تو ہمارا ہی ہے. خدا تم بھی کہتے ہو وہی خدا ہے, ہم بھی کہتے ہیں وہی. نہ تیرا خدا کوئی اور ہے, نہ میرا خدا کوئی اور ہے. یہ جو راستے ہیں جدا جدا, یہ معاملہ کوئی اور ہے. جو راستے جدا جدا یہ معاملہ کوئی اور ہے. یہ پیٹ پلیٹ کا مسئلہ ہے. منہم الصالحون, بعض میں نیکوکار ہے. ومنہم دون ذلک, اور بعض میں نافرمان ہے. وبلوناہم بالحسنات, ہم نے آزمایا تھا ان کو بالحسنات, راحتوں کے ساتھ, والسیئات, اور مصیبتوں کے ساتھ. لعلہم یرجعون, تاکہ واپس لوٹ آئیں ہم کی طرف. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى. اب یہ زجر ہے بنی اسرائیلیوں کے لیے کہ بڑے تو جیسے کیسے تھے, جب وہ گزر گئے تو بعد والوں نے آ کر کے کسر نکال دی, دین کو اور بھی بدنام کر دیا. وہ کہتے ہیں بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ. چھوٹے میاں جو ہوتے تو یہ بڑے سبحان اللہ ہوتے, صاحبزادے ہوتے جو. یہ صاحبزادے آگے انہوں نے دین کو بالکل اور بھی برباد کر دیا. فخلف من بعدهم, بس جانشین بنے کے بعد, خلف پیچھے آنے والے, ورثوا الکتاب, جو وارث بنے کتاب کے یعنی تورات کے. یأخذون عرض هذا الأدنى, یہ لیتے ہیں عرض هذا الأدنى, اس دنیا کا گھٹیا سا سامان. یہ دنیا جو ہے اس کا گھٹیا سا سامان لے لیتے اور کتاب کو بیچ دیتے. یعنی دین کی انہوں نے کوئی قدر نہیں کی. وَيَقُولُونَ, اور یہ کہتے ہیں سَيُغْفَرُ لَنَا, جلد ہی ہماری بخشش کر دی جائے گی, کیونکہ ہم تو پیغمبروں کی اولاد ہیں. ہم کس کی اولاد ہیں؟ پیغمبروں کی اولاد ہیں. اور یہ ہم کو سے بخشا ہے. وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ, اور اگر آ جائے ان کے پاس عَرَضٌ مِثْلُهُ, اس جیسا کچھ سامان, یأخذوہ, تو لے لیتے اس کو. أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِیثَاقُ الْکِتَابِ, یعنی ایک طرف ایک بندہ راضی کرتا ہے, مال و دولت دیتا ہے, تو یہ کیا کرتے ہیں, اس کے بارے میں اس کے حق میں فیصلہ کریں گے. اور اگر اس جیسا کوئی اور دوسرا مال و دولت دیتے ہیں, وہ زیادہ راضی کر لے, تو اس کو چھوڑ کر کے پھر اس کے حق میں فیصلہ کریں گے. یہ نہیں دیکھتے کہ شریعت کیا کہتا ہے, یہ دیکھتے ہیں کہ مال کس طرف زیادہ ہے, دنیا کا ساتھ, دنیا کا فائدہ کس طرف زیادہ ملتا ہے. اللہ فرماتے ہیں الم یؤخذ, آیا نہیں ہے کہ علیہم ان پر میثاق الکتاب, کتاب کا پختہ وعدہ. کیا اللہ یقولو, یہ نہیں کہیں کہ علی اللہ الا الحق, اللہ پر سوائے حق کے کوئی بات, اللہ پر حق کے سوا کوئی اور بات نہیں کہتی. یہ ان سے وعدہ دیا جاتا ہے. وَدَرَسُوا فِي مَا فِيهِ, اور یہ درس دے کہ اس کتاب کا, اس چیز کا فی جو اس کتاب کے اندر ہے, یعنی جو قرآن جو کتاب کے مسئلے تورات کے یہ بیان کریں گے. وَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ, اور آخرت والا ٹھکانہ
بہت بہتر ہے للذین ان لوگوں کے لیے یتقون جو ڈر رکھتے ہیں اللہ کا۔ یعنی انہوں نے دنیا کا ٹھکانہ بنا لیا، اور جنہوں نے دنیا کی پرواہ نہیں کی آخرت کا ٹھکانہ بہت بہتر ہے۔ افلا تعقلون، آیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ والذین یمسکون الکتاب، اور وہ لوگ جو تھامتے ہیں اللہ کی کتاب کو، کتاب مراد اللہ کی کتاب، بنی اسرائیلیوں کے لیے تورات اور ہمارے لیے قرآن۔ والذین یمسکون الکتاب، والذین یمسکون بالکتاب، اور وہ لوگ جو تھامتے ہیں کتاب کو، واقاموا الصلاۃ، اور پابندی کرتے ہیں نماز کی۔ انا لا نضيع اجر المصلحین، یقیناً ہم ضائع نہیں کرتے اجر المصلحین، اخلاص سے نیکی کرنے والوں کا اجر۔ جو اخلاص سے نیکی کرنے والے ہم ان کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ فَإِنَّ تَقْنَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ۔ یہ انہوں نے یہ کہا تھا ہماری تو جلدی بخشش ہو جائے گی۔ اللہ نے ان کی اس بات کی 4 ترتیبیں کی۔ کتنی ترتیبیں کی ہیں؟ 4۔ تو کہتے ہو کہ ہم تو بخشا ہے، ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں۔ ایک ترتیب ابھی ہم نے پڑھ لی، الم یؤخذ علیکم میثاق الکتاب۔ اللہ فرماتے ہیں آیا ان سے وعدہ نہیں کیا گیا کس بات کا؟ اس بات کا کہ اللہ یقول اللہ کہ اللہ پر حق کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کریں گے۔ تو اگر یہ بخشائے ہوتے تو اللہ ان سے اس بات کا وعدہ کیوں لیتا کہ تم حق کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کرو گے؟ معلوم ہوا کہ بخشائے نہیں۔ ایک رات یہ ہوگی۔ اب یہ دوسرا رات دوسرا رات یہ آ رہا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وہ وقت تو یاد کرو کہ جب ہم نے تورات دی تھی اور انہوں نے کہا کہ تورات میں بڑے سخت احکامات ہیں، ہم نہیں مان سکتے، تو ہم نے کوئی طور کو اٹھایا اور ان کے سر پر کھڑا کر دیا اور ہم نے کہا بنی اسرائیلیوں عمل کرو تورات کے اوپر، اور اگر نہیں کرتے ہو تو کوئی طور کو تمہارے اوپر ڈال دیتا ہوں۔ اگر بخشائے ہوتے تو پھر کوئی دور کو نہ تمہارے اوپر لاتا۔ یہ دوسرا رات ہے۔ آپ کی قرآن میں لکھو غلط ثانی وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، اور جب ہم نے اکھیڑ ڈالا پہاڑ کو، فَوْقَهُمْ ان کے اوپر، كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، گویا کہ ایک سائبان تھا، جس طرح کے بادلوں کا سائبان بن جاتا ہے اس طرح کوئی طور ان کے اوپر تھا۔ وَظَنُّوا، اور یہ یقین کر رہے تھے انہو واقع بہم، یقیناً یہ کوئی طور گرنے والا ان کے اوپر۔ ہم نے کہا ان کو خذوا ما آتیناکم، لے لو وہ احکامات جو ہم نے دیے تم کو، بالقوت مضبوطی کے ساتھ، واذکروا ما فیہ، اور یاد کرو ان احکامات کو، فیہ جو اس کتاب کے اندر ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ جہنم کے عذاب سے۔ یہ 2 رات اللہ نے ذکر کر دی ہے، اور وَإِنْ أَخَذَ رَبُّكَ، یہاں سے تیسرا رات ہے، اور آگے چوتھا رات انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔